السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے جو ملک بھر میں بڑے لوگوں کے لیے بیوروکریٹ، ججز، جرنلز اور جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے بڑے شہروں میں کلب بنے ہوئے ہیں، جیسے لاہور میں جمخانہ کلب، اسلام آباد میں اسلام آباد کلب، اور اسی طرح کراچی، کوئٹہ اور مختلف شہروں میں یہ کلب بنے ہوئے ہیں۔ جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے اپنے جو ریسٹ ہاؤس ہے وہ وہاں پہ مستفید ہوتے ہیں۔ مختلف محکموں کے ریسٹ ہاؤس ہیں مختلف شہروں میں، جہاں پہ افسران اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ایک اس لیے بنایا گیا ہے کہ آدمی اپنے فرصت کے لمحات میں وہاں جا کے کچھ ایسی تعمیری گفتگو یا ایسے پروگرام وہاں پہ ان میں شرکت کرے جس سے کوئی ملک و قوم میں بڑے جو جسے کہتے ہیں تھنک ٹینک جو وہاں پہ بیٹھتے ہیں ان کی طرف سے ملک کی ترقی کے لیے کچھ تجاویز سامنے آئے۔ ایسے پروگرام بھی منعقد ہوتے ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے دیکھنے میں آیا ہے کہ ان جو کلب ہیں یہ والے، ان میں کچھ غیر اخلاقی حرکات سامنے آ رہی ہیں۔ پچھلے کچھ ماہ گزرے ہیں، اس میں جم خانہ لاہور میں اسی طرح ہراساں کرنے کا ایک واقعہ رونما ہوا تھا، اور ہم نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہی ایسا کوئی واقعہ میڈیا پہ آتا ہے یا اس کی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے جب، تو پھر جو متاثرہ وہ خاتون ہوتی ہیں ان پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ صلح کر لیں، اور اس کو مختلف قسم کے لالچ دیے جاتے ہیں۔ تو وہ لاہور جمخانہ کا کلب کا واقعہ جب سامنے آیا میڈیا میں، تو ہم نے اپنے پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی تھی اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا کوئی ایسا منطقی انجام کو یہ کیس نہیں پہنچے گا جس میں متاثرہ فریق جو ہے اس کو انصاف مل سکے۔ اسی طرح اب اسلام آباد کلب، جہاں پہ پہلے ہم نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ قائمہ کمیٹی میں مسئلہ گیا کہ دوسری اور تیسری شادی جن کی ہے، جن کی مطلب ایک سے زیادہ بیویاں، ان کو بھی اسلام آباد کلب میں جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ انتظامیہ کی طرف سے پابندی لگا رکھی ہے کہ صرف ایک بیوی جو ہے وہ ہی کلب میں وہ آپ اپنے ساتھ لا سکتے ہیں یا وہ خود سے آ سکتی ہیں۔ لیکن اب اسلام آباد کلب میں بھی ایک خاتون کو ہراساں کرنے کا واقعہ سامنے آیا، اور جب اس کی تحقیقات کی گئی ہیں تو اخباری رپورٹس کے مطابق مزید کیس بھی سامنے آئے، اور وہاں یہ سلسلہ جو رجسٹرڈ وہاں پہ ہوا ہے، جس پہ انکوائری ہوئی ہیں، وہ 2017 سے جاری ہے، اور اب تک تقریباً 3 یا 4 کیس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اب اس میں ہوا کیا ہے کہ جو اس میں ملزم تھے، جنہوں نے ایسی غیر اخلاقی حرکات کی، ان کو ان کی رکنیت منسوخ کر دی گئی، ان کی رکنیت ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد جو متاثرہ فریق تھا اس پہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ صلح کر لیں۔ اس کو مختلف قسم کے لالچ دیے گئے، اور معاملہ اسی طرح کمیٹیوں میں ہی پھرتا پھراتا ختم ہو گیا۔ اب یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ
یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سامنے آ گئی. لیکن جو سرکاری ریسٹ ہاؤس ہیں وہاں پہ جس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ میڈیا پہ بہت کم آتے ہیں، وہ اگر سامنے آنا شروع ہو جائیں تو شاید کسی کو وہ ادارے اپنا منہ چھپاتے پھریں اور پھر ایک دوسرے پہ ڈالیں گے یہ فلاں افسر نے اجازت دی تھی، فلاں افسر نے اجازت دی تھی. بڑے جو افسران ہیں ان کے لیے ہمیشہ یہ ریسٹ ہاؤس ان کے محکموں کے وہ کھلے رہتے ہیں، وہ ویکینڈ پہ جب مرضی جائیں. افسران اپنی فیملیز کے ساتھ بھی وہاں جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات ہیں جو میڈیا میں نہیں آ سکے. وہاں پہ ایسی محفلیں جمتی ہیں، وہاں پہ ہر وہ کام ہوتا ہے جو کہ غیر قانونی ہے. وہاں پہ رقص و سرور کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ جوئے بھی کھیلے جاتے ہیں. لیکن کیونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہاں تک پولیس کی رسائی ممکن نہیں ہوتی. اور پولیس وہاں جائے بھی کیسے؟ جب پولیس وہاں پہنچتی ہے تو بعض دفعہ ان کو اپنے ہی چہرے نظر آ جاتے ہیں. اور یہ صرف پولیس کا نہیں ہے، دوسرے بھی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ مجبور ہیں، وہ ان جگہوں پہ اس طرح کارروائی نہیں کر سکتے جیسے کسی عام آدمی کے گھر میں وہ بلا اجازت گھس جاتے ہیں. وہاں جا کے تمام سامان جو ہے وہ اسے الٹ پلٹ کر دیتے ہیں. وہاں سے جو ان کو ملتا ہے وہ وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. پچھلے دنوں لاہور کے فیصل ٹاؤن میں اسی طرح کا ایک واقعہ آیا تھا کہ قصور یا اس کے گردنواں سے کہیں سے پولیس چلی ہے اور وہاں پہنچی ہے کسی کے گھر اور وہاں حملہ آور ہو گئے. آگے سے انہوں نے فائر کھول دیا اور پھر انہوں نے اسے پولیس مقابلہ بنایا. پولیس والے بھی اس میں جان سے گئے اور پھر جو ملزم تھا اس کو بھی پولیس نے وہاں پہ پولیس مقابلہ بنا کے مار دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ ان بڑی جگہوں پہ جا کے چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں. اگر ان کے چہرے عوام کے سامنے آ جائیں تو شاید عوام وہ تو شرمندہ نہیں ہوں گے لیکن عوام ضرور شرمندہ ہوں گے کہ یہ ہیں ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں، جو ہماری تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں، جو ہمارے لیے پالیسیاں بناتے ہیں. تو وہ جب اس طرح کے لوگ، اب یہ جو اسلام آباد میں واقعہ رونما ہوا ہے یہاں بھی اعلیٰ جو افسران ہیں ان کے دوست عزیز رشتہ دار وہ اس میں انوالو ہیں. لیکن صرف انتظامیہ نے یہ کہہ کر اپنی جان خلاصی کروا لی کہ انہوں نے رکنیت منسوخ کر دی. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ کسی کو رکنیت دے رہے ہیں تو یقینی طور پہ وہاں پہ کچھ فارم وغیرہ بھرتے ہوں گے، اس میں تمام باتیں لکھی ہوتی ہوں. لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں جس کلب میں لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں اور پھر اس کو دوسرا رنگ دے دیا جاتا ہے کہ یہ جی باہمی رضامندی سے سارا کچھ ہوا تھا، اپنی کہ کلب کی عزت خراب نہ ہو. وہ کوئی بھی کلب ہو، لاہور کا ہو، اسلام آباد کا ہو، کراچی کا ہو، پشاور کا ہو، کوئٹے کا ہو. تو اس طرح کے جو ریسٹ ہاؤس جہاں پہ غیر قانونی، غیر اخلاقی یہ جرائم ہیں، یہ وہ بڑے لوگ وہ جرائم کر رہے ہیں جو معاشرے میں بہت معزز ہیں اور ان کے نام کی بڑی بڑی تختیاں لگی ہوتی ہیں. لیکن ان کی حرکات اور ان کے کام آپ دیکھیں کہ وہ اتنے اپنے آپ پہ بے قابو ہیں کہ وہ اس طرح لوگوں کی عزتوں کے ساتھ
کلبوں میں جا کر کھیل رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی کسی حکومتی قائمہ کمیٹی، کسی وزیر، کسی مشیر، کسی ایم این اے یا اس سے کوئی بڑے عہدوں پہ ہیں، ان کو اپنا رد عمل دینا چاہیے۔ اور یہ جو غیر انسانی، غیر اخلاقی حرکات معاشرے میں ہو رہی ہیں، اس کے سد باب کے لیے میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے، کہ وہ از خود نوٹس لیں کہ یہ جو خبریں چھپتی ہیں تو پوری دنیا میں جو پاکستان کا معاشرہ ہے اس پہ ایک حرف آتا ہے۔ تو ہمیں یہ سب کچھ بہتر کرنے کے لیے بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور ان بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے چھوٹے لوگوں کے خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوگی، معاشرے کا جو حسن ہے، جو معاشرے کی تصویر ہے، وہ اسی طرح دھندلائی نہیں، آپ کو گندی ہی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔ خدا حافظ۔